شرعی بیعت جو ہوتی ہے وہ ولی الامر کی ہوتی، یہ پھر میدان جہاد میں جو کمانڈر ہو اور جہاد کا امیر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی۔ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بغینا ابدا۔ یہ جو آج کل بیعت مروج ہیں، یہ مختلف صوفیاء اور خود ساختہ جماعتوں کے جو امراء ہیں جو بیعت لیتے ہیں اور آج کل معروف ہیں، تو وہ بیعت مسنون نہیں ہے، بدعی بیعت ہے وہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دور میں بیعت لیا کرتے تھے، اور امیر کو اختیار ہے جس نقطے پر چاہے بیعت لے لے، توحید پر لے لے، شرک نہ کرنے پر لے لے۔ قرآن پاک میں خواتین سے بیعت لینے کا ذکر ہے، اور بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ ہم نے فلاں چیز پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہاں ابھی آپ کو بتایا جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے پر بیعت لی۔ تو ولی الامر کا اختیار ہے، جس چیز پر چاہے بیعت لے لے۔ یہاں ایک مخصوص بیعت کا ذکر ہے، اور یہ بیعت الرضوان کے نام سے معروف ہے، جو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے لی ایک درخت کے نیچے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بیعت کی فضیلت بیان کی، جس میں نبی علیہ السلام کی فضیلت بھی ہے۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ یہاں بیعت کی فضیلت بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی، کیونکہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جو کام آپ کریں گے اللہ کے امر سے کریں گے، تو در حقیقت وہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا۔ اس کی نظیر ایک اور آیت کریمہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، آپ کی بات اللہ کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں بھی جو بیعت نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہو رہی تھی، در حقیقت وہ بیعت اللہ تعالیٰ کی تھی، وہ بیعت اللہ کے امر سے تھی، اور آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کا کام اللہ کی طرف منسوب ہوگا۔ جیسے آپ کا فرمودہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو آپ کا ہر فعل بھی من جانب اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا۔ اور آگے اس کی وضاحت بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔